میں امداد سمرو انکشافات کا دور ہے، وقت ہے اعترافات کا. اب نت نئے اعتراف ہو رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اور یہ اعترافات بھی کہ کس طرح پاکستان کے سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے عدلیہ نے گھناؤنا کردار ادا کیا. اب تو خیر عدالت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، اختلافی نوٹ یا فیصلے سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی عدالت اس وقت کیسے چلائی جا رہی ہے. لیکن پہلے کیسے ہوتا رہا؟ عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، پاکستان کے عوام پر مسلط کرنے کے لیے اور پاکستان کی مقبول سیاسی قیادت کو ختم کرنے کے لیے عدلیہ نے کیسا گھناؤنا کردار ادا کیا تھا. اب یہ اعتراف عمران خان صاحب کے وکیل بھی کر رہے ہیں. عدلیہ کا گھناؤنا کردار ہمیشہ پاکستان میں رہا ہے. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ہے عدلیہ نے. 5 جولائی ہے آج، اور 5 جولائی یوم سیاہ ہے پاکستان میں، کیونکہ آئین بننے کے بعد پہلا آئین پاکستان میں ایک ہی آئین بنا جو متفق آئین تھا، باقی تو بنتے رہے بگڑتے رہے، لیکن ایک آئین جو پراپر پارلیمنٹ نے بنایا تھا 1973 کا آئین، اس کو توڑ دیا گیا تھا، مارشل لا لگا دیا گیا تھا. ملک کے مقبول ترین اور پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کے خاندان کو، اور اس کے بعد 11 سال تک پاکستان پر آمریت تھی، اور جس کا آج بھی پاکستان پر اثر ہے. آج بھی پاکستان میں جتنی برائیاں ہیں وہ اس آمریت سے پیدا ہوئی تھیں. اس کے بعد ایکسٹینشن مشرف کی، اس سے پہلے والی آمریتیں تو تھیں جنہوں نے ملک توڑ دیا تھا، لیکن 71 کے بعد والا پاکستان جو ہے جن برائیوں اور جن تباہ کاریوں سے گزر رہا ہے، وہ 5 جولائی کی رات کی کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا. سیاہ رات تھی اور سیاہ دن تھا. عمران خان صاحب کا اس سے گہرا تعلق ہے. پاکستان میں جو لگے مارشل لا تھے ان کے ساتھ عمران خان صاحب ان کی پیداوار ہیں. نواز شریف صاحب بھی تھے، بھٹو شہید بھی تھے، انہوں نے بھی ایوب خان کی جو ہے حکومت میں سیاست کا آغاز کیا تھا. لیکن عمران خان کا ان دونوں سے زیادہ گہرا تعلق ہے عامروں سے. آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئین کی بات کرتے ہیں، مگر عمران خان صاحب کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے. 5 جولائی کے حوالے سے عمران خان کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خان صاحب جو ہے وہ عامروں کو کبھی برا نہیں سمجھتے. خان صاحب کے پسندیدہ حکمران عامر رہے ہیں. عمران خان صاحب آئین اور قانون کی حکمرانی میں اور جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے، اسی وجہ سے 9 مئی کروایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو شہید کو جب گرفتار کیا گیا تھا، سزائے موت سنا دی گئی تھی، تو مرزا بھٹو افغانستان میں جلا وطن تھا، شاہ نواز بھی ادھر ہی. تو مرزا بھٹو نے اپنے کزن کے ذریعے بھٹو شہید کو پیغام بھیجا کہ اپنا آپ کو رہا کروانے کا میں نے منصوبہ بنا لیا ہے، جیل توڑ کر آپ کو میں نکال لوں گا اور بغاوت ہوگی فوجی مارشل لا کے خلاف. تو بھٹو صاحب نے، وہ جس طرح کا ان کا انداز تھا، سختی سے انہوں نے اپنے اس بھتیجے کو کہا، جو کزن تھا مرزا کا، کہ خبردار کوئی ایسی حرکت کی تو اس کو کہو کہ انسان بن کے رہے، اور یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے یہاں بغاوت نہیں کرنی، اور ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہے جو کچھ ہو جائے. ایک فوجی عامر کے اگینسٹ ہم لڑ رہے ہیں، پرامن لڑیں گے. پھر آپ نے دیکھا مرزا بھٹو شہید کی سیاست اور بینظیر بھٹو شہید کی سیاست الگ ہو گئی تھی. بھٹو شہید کرتے تو لوگوں کو تیار کر سکتے تھے، بغاوت کے لیے اکسا سکتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس پاور تھی. نہیں انہوں نے کیا تھا، عمران خان صاحب نے کیا، کیونکہ عمران خان صاحب آئین، قانون اور پرامن سیاست میں یقین نہیں رکھتے تھے، نہ رکھتے ہیں آج بھی. اب بھی فرانس کی مثالیں دیتے ہیں. فرانس، اس دن انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا نا کہ جی فرانس میں ایک بندہ قتل ہو گیا، ایک کو گولی لگی، اور پورا کا پورا فرانس جو ہے وہ جل رہا ہے آج تک. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. یعنی وہ کیا تھی خاتون، اپنا چیف جسٹس صاحب کی جو ہے وہ ساس، اس کے ساتھ جو گفتگو کر رہی خواجہ طارق رحیم کی اہلیہ، ان دونوں خواتین میں کسی ایک کا جملہ ہے نا کہ یہ کم بخت مارشل لا بھی تو نہیں لگاتے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. 9 مئی اس مائنڈ سیٹ نے کروایا تھا نا کہ اگر ہم نہیں تو کچھ بھی نہیں. عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جو جج صاحبان ہیں عمران خان صاحب کی محبت میں گرفتار، وہ اس کے لیے عمران خان صاحب کو پراپر، میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ کہہ رہا ہوں نا عدلیہ کی، وہ وہیں سے ہو رہی ہے نا. ابھی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے. ابھی بھی یہ سمجھا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہر صورت ہم نے ناقابل تسخیر بنانا ہے. ناقابل تسخیر نہ کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے، نہ کوئی عامر ہوتا ہے. ناقابل تسخیر آئین اور سسٹم ہوتا ہے اور عوامی مقبولیت ہوتی ہے، اور عوامی مقبولیت کو سیاست کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوتا ہے. تو بہرحال پہلے میں عمران خان صاحب کے لیے کس طرح جگاڑ لگائے گئے،
کس طرح آئین توڑا گیا، کس طرح ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ایک جھوٹے مقدمے میں یا ایک بہانے سے نائل کیا گیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو مسلط کیا گیا۔ اوپن سیکریٹ ہے، قمر جاوید باجوہ صاحب اعتراف کر چکے ہوئے ہیں، جج صاحبان کئی بتا چکے ہوئے ہیں کہ کس طرح ہو رہا تھا سارا، خاص طور پر شوکت عزیز صدیقی صاحب۔ لیکن اب حامد خان تحریک انصاف کے بانی رہنماؤں میں سے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ روٹ گئے تھے، عمران خان صاحب کے ساتھ پھر مل گئے، ابھی بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کل حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ نواز شریف کو نااہل کرنے کا منصوبہ پہلے بنا تھا، مقدمات بعد میں بنے تھے، یعنی یہ طے ہو چکا تھا کہ نااہل کرنا ہے۔ تو جب پاناما میں نواز شریف صاحب نہیں پھنس رہے تھے تو پھر اقامہ نکال کر لایا گیا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو لانا مقصد تھا، کیونکہ عمران خان صاحب آئینی طریقے سے پاکستان میں وزیر اعظم نہیں بن پا رہے تھے۔ آئینی طریقہ یہ تھا کہ جی ملک میں جو سیاسی قیادت ہے وہ سیاسی قیادت کو کھلا میدان دیں، انتخابات لڑے، جو جیتے وہ سکندر، وہ جا کر وزیر اعظم بنے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ دھاندلی کر کے 88 میں IGI بنایا گیا تھا تاکہ پیپلز پارٹی نہ جیتے، لیکن یہ نہیں کیا گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو کسی مقدمے میں بالکل فارغ کر دیا گیا تھا، یہ نہیں ہوا تھا۔ پھر 90 میں الیکشن ہوتے ہیں، 93 میں ہوتے ہیں، دونوں الیکشنوں میں دھاندلی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر 97 میں نواز شریف کو 2/3 میجارٹی دی جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی بے نظیر کو بالکل ختم نہیں کیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میاں صاحب نے کوشش کی تھی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو نااہل کر دیا گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ اب آگے اگر بے نظیر کو ختم نہیں کیا گیا تو پھر کیونکہ میاں صاحب کو تو امیر المومنین بننے کا شوق تھا، مروا بیٹھا ان کو وہ شوق، بہرحال اب وہ سدھر گئے۔ تو وہ ایک بار نواز شریف صاحب نے کوشش کی تھی، دوسری بار یہ کوشش کی تھی پولیٹیکلی عمران خان صاحب کے لیے کی گئی تھی۔ مشرف تو کرتے رہے نا، جس کا عمران خان کو گلا ہے، سیاسی طور پر یہ دوسری بار کوشش کی عمران خان صاحب نے کہ جی نواز شریف ختم کر کے تو پھر میں الیکشن لڑوں گا۔ جس دن نواز شریف جیل سے رہا اپنا باہر تھے اور سزا ہو گئی اور واپس آ رہے تھے جولائی میں 2018 کو، تو عمران خان صاحب پریشان تھے۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی 1 منٹ کے بعد واش روم جا رہے تھے، وہ نواز شریف آ رہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ واش روم سے بیٹھ کر اون چودھری کو کہہ رہے تھے کہ یار جا کر اس کو گرفتار کرواؤ، باجوہ کو کہو۔ باجوہ نے پھر اون چودھری کو کہا کہ بھائی باجوہ صاحب نے کہ آپ بے فکر ہو جاؤ، خان صاحب کو کہو کہ دوائی شوائی کھا لیں، بیٹھ جائیں اپنی سیٹ پر، کچھ نہیں ہوتا، گرفتار کر لیتے۔ نواز شریف صاحب کو گرفتار ہوا تو پھر خان صاحب باتھ روم سے باہر آ کر اپنے کمرے میں آئے، اتنے ماشاءاللہ دلیر ہیں۔ تو وہ جو حامد خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا منصوبہ پہلے کا تھا کہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرنا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ عدالت کے ذریعے پہلی بار نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو 5 جولائی کو ان کی حکومت ختم کرنے کے بعد ایک ایسے قتل میں جو ان کی حکومت میں، وہ قصوری صاحب جو قتل ہوئے تھے، ان کی حکومت میں ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا تھا اور پولیس نے کہا تھا کہ جی یہ مقدمہ وزیر اعظم پر درج نہیں ہو سکتا۔ پی ایم ہاؤس سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی کر دیں، مدعی جو کہہ رہے ہیں کریں، انہوں نے خود ہی اجازت دی تھی کہ مقدمہ درج کریں۔ پھر کچھ نہیں ملا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتا رہی ہے کہ بھٹو شہید کے خلاف جب کرپشن کے مقدمات یہ وہ، تو ایک چیز نکلی تھی ان کے خلاف، ملی تھی، جس میں ان کو پھنسانے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا، اب تو خیر ہر طرف ٹریکٹر ہی ٹریکٹر نا، تب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے پاس یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس بڑے ڈوزر ہوا کرتے تھے، بڑے وہ لوہے چین والے نا، وہ زمینوں پر سرکار دیتی تھی، پراپر اس کی بکنگ ہوتی تھی، پھر کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، بہت کم ہوتے تھے آلات، باقی ادروائز تو پھر وہ بیل کے ذریعے ہل چلائے جاتے تھے نا۔ تو پتہ چلا کہ جی بھٹو صاحب نے اپنی زمینوں پر سرکاری ڈوزر استعمال کیے، ٹریکٹر بڑے بڑے جو ہوتے ہیں، مقدمہ بنایا گیا۔ اس مقدمے میں بیگم نصرت بھٹو شہید، جب ان کو مقدمہ بنا عدالت میں، تو وہ بیگم نصرت بھٹو شہید بھٹو پر مقدمہ چل رہا تھا، وہ بھی شہید ہی ہیں جس طرح ان بیچاری کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ لائیں عدالت میں صندوق چی پوری، یعنی ایک ایک آنے کی رسید تھی، ایک ایک چیز کی، ڈیزل کی، وہ جو بھی اس پہ اخراجات ہوتے تھے، جو اس کا کرایہ تھا، ایک ایک چیز کی پراپر رسید مصدق کا انہوں نے آ کے صندوق چی عدالت میں پیش کر دی، مقدمہ نہیں بنا، کچھ نہیں ملا۔ پولیٹیکل انجینئرنگ عدالت کے ذریعے کروانی تھی نا، جس طرح نواز شریف کے لیے کی گئی، کچھ نہیں ملا۔ تو لو جی پھر
وہ قصوری صاحب کے قتل کیس میں بھٹو صاحب کو آنت جرم میں سزا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ہوئی، سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ، وہ یہ ہوتا ہے 2-3 سال 4 سال 5 سال کی سزا ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ، وہ بھی مقدمہ ہائی کورٹ سے شروع ہوا، اور وہ بھی اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا سزا ابھی تک پھانسی کیوں نہیں لگے؟ پھانسی لگوائی گئی، پھانسی کا ٹائم ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، فجر کے وقت کا، ان کو آدھی رات کو پھانسی دی گئی، بھٹو صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک تاریخ ہے، ان کی اولاد نے یا ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ 9 مئی کیسے ہوا؟ ایک گرفتاری پر سینکڑوں کارکن شہید ہوئے پیپلز پارٹی کے یا جمہوریت کے۔ پیپلز پارٹی کے تو اب نہیں رہے نا، وہ جمہوریت کے، جن کی وجہ سے آج پاکستان میں جمہوریت ہے، جن کی وجہ سے ملک چل رہا ہے، ان کے خون کی بدولت۔ لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ چھاونیوں میں گھس کر حملہ کرے، کبھی کسی نے یہ نہیں کیا۔ لیکن خان صاحب کیونکہ لاڈلے تھے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کو لایا گیا تھا، تو لہٰذا پھر حامد خان اب انکشاف کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ 5 جولائی کی وجہ سے میں نے عمران خان کا ذکر اس لیے چھیڑا ہے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا خان صاحب جب بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مشرف کا دور بہت اچھا تھا، ان سیاستدانوں سے، ان دونوں خاندانوں سے بہت اچھا دور تھا، بس اس نے ایک غلطی کر لی، اس کا ایک قصور ہے کہ اس نے ان کو NRO دے دیا، یعنی مشرف نے بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف کو ختم نہیں کیا۔ حالانکہ مشرف نے پھر محترمہ کو تو مار دیا نا، قتل کر دیا، وہ تو مقدمہ، وہ تو سر عام، مطلب سب کو پتہ ہے وہ کیا ہوا تھا۔ لیکن عمران خان صاحب کو دکھڑا، وہ کہتے ہیں عامر اچھا تھا مشرف، وہ کہہ رہے ہیں نا کم بخت مارشل لا بھی نہیں لگاتے، عامر اچھا تھا لیکن سیاستدانوں کو ختم نہیں کیا، سیاست کو ختم نہیں کیا، بس یہ اس کی غلطی ہے۔ ضیاء الحق کا دور بہت اچھا تھا، کہتے ہیں نا 80s کے دور میں پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا، 60s میں پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا ایوب خان کے دور میں، حالانکہ یہ وہ ادوار ہیں جن کی وجہ سے پاکستان آج انڈیا دیکھیں کہاں پہنچا ہے، بنگلہ دیش کہاں پہنچا ہے، ہم سے الگ ہو گئے تھے، ہم سے انہوں نے آزادی لی تھی، وہ کہاں پہنچے ہوئے، ہم کہاں ہیں؟ صرف ان مارشل لاؤں کی وجہ سے، اور پھر عمران خان صاحب جیسے کٹ پتلیوں کی وجہ سے، جن کو عامر اچھے لگتے ہیں، جن کو بھٹو شہید یاد اس وقت آتے ہیں جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، تو وہ ثابت کرنے کے لیے یہ کہ جی میں کیونکہ بھٹو ہوں، میں کیونکہ امریکہ کے خلاف ہوں، تو مجھے امریکہ بھٹو کی طرح مروانا چاہتا ہے، اور پھر اس پر بھی ایسی دوڑ لگاتے ہیں، ایسی دوڑ لگاتے ہیں کہ پاؤں کے نشان نہیں چھوڑتے زمین پر۔ اب بنے نا اینٹی امریکہ، اب امریکہ کے ترلے کر رہے ہیں، وہ جی مجھے بچا لو، فوج مجھے مار دے گی، یہ مجھے ختم کر دیں گے، ابھی کہہ رہے ہیں نا امریکہ کو خان صاحب۔ تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ضیاء الحق جو تھا اس وجہ سے برا نہیں تھا کہ اس نے آئین توڑا، اس وجہ سے برا نہیں تھا کہ اس نے عوام سے ملک کی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر چھینا۔ آج تو دشمن بھی کہتے ہیں کہ اگر بھٹو شہید زندہ ہوتے تو پاکستان نہ جانے کدھر ہوتا، جس نے ملک کو ایٹمی طاقت دیا، جس نے ملک کو خارجہ پالیسی دی، جس نے ملک کو صحت کی پالیسی دی، جس نے ملک کو تعلیم کی پالیسی دی، جس نے لوگوں کو جینے کا حق دیا۔ اس سے پہلے حق نہیں تھا جینے کا، پراپر لوگ جاگیرداروں کے مزارے ہوتے تھے، ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیڈر کو مارنا ضیاء الحق کا جرم نہیں تھا عمران خان صاحب کی نظر میں، جرم یہ تھا کہ نواز شریف کو پیدا کیا ضیاء الحق نے۔ بھائی آمریتیں ہوتی ہیں ملک میں، آئین نہیں ہوتا تو سیاستدان جو سیاست کرنے چاہتے ہیں پاور پالیٹکس وہ ادھر سے نکلتے ہیں۔ وہ جرم نہیں تھا، آئین توڑنا جرم نہیں تھا، بھٹو کو مارنا جرم نہیں تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو 50 ڈگری کی گرمی میں سکھر سینٹر جیل میں رکھنا جرم نہیں تھا، بے نظیر کو قتل کروانے کے منصوبے بنانا جرم نہیں تھا، بھٹو کے بیٹے کو فرانس میں زہر دے کر مروانا جرم نہیں تھا۔ جرم کیا تھا؟ نواز شریف، ایک جرم تھا ضیاء الحق کا، اچھا دور تھا۔ یہ عمران خان صاحب اکثر 80s کے دور کی بات کرتے تو یہی کہتے ہیں۔ 77 میں حکومت بھٹو صاحب شہید کی آج کے دن ختم کی گئی، اس کے بعد پھر ضیاء الحق دندن آئے 88 تک، وہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی دینا جرم نہیں، آئین توڑنا جرم نہیں، اپنا ضیاء الحق کا فرقے واریت لسانیت پھیلانا جرم نہیں تھا ضیاء الحق کا عمران خان کی نظر میں، کلیکشن کو کلچر لانا پاکستان میں وہ جرم نہیں تھا، جہاد کے نام پر فساد زمین پر برپا کرنا وہ جرم نہیں تھا، سیاست کو گالی بنا دینا جرم نہیں تھا، سیاست میں کرپشن لانا جرم نہیں تھا، بس ایک جرم تھا، نواز شریف کو پیدا کر دیا۔ کیونکہ نواز شریف بعد میں جمہوری بن گئے نا، اگر عمران خان صاحب جیسے ہوتے تو عمران خان کے لیے مسئلہ نہیں تھے، کیونکہ نواز شریف نے آہستہ آہستہ سیکھا
وقت کے ساتھ ساتھ، تو وہ جرم بن گیا۔ ایوب خان کا دور۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ میں یقین رکھتے ہیں۔ ان کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کیسے ہو رہی ہے وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اب ججز اندر سے بتا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کیونکہ 5 جولائی کو جو مارشل لا لگا تھا اس کو عدالتوں نے ویلیڈیٹ کیا، 12 اکتوبر 1999 کو جو مشرف نے مارشل لا لگایا تھا عمران خان صاحب کے سپر ہیرو، عمران خان صاحب کے سپر ہیرو، سپر ہیرو عمران خان صاحب کے ایوب خان، آئیڈیل عمران خان صاحب کے ضیاء الحق اور پرویز مشرف۔ تو 12 اکتوبر کو جو پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا تھا اس مارشل لا کو بھی عدلیہ نے ویلیڈیٹ کیا، اپنا تحفظ فراہم کیا، قانونی تحفظ دیا، مشرف کو کیا کہتے ہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار دیا عدلیہ نے۔ تو وہ عدلیہ اب عمران خان صاحب کے لیے بچھی جا رہی ہے، اور اندر سے عدلیہ میں آوازیں آ رہی ہیں کہ اس طرح ملک اور عدالتیں نہیں چل سکتی۔ اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔